انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ گزشتہ 2 ماہ سے ہم اللہ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطبات دے رہے ہیں۔ بہت سارے پہلو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیان کیے۔ مزید اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، احترام اور تعظیم کی جائے۔ یقیناً ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مگر کسی کا کوئی انداز ہے محبت کرنے کا، کسی کا کوئی انداز ہے۔ اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح محبت کریں جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے تعظیم کی ہے۔ اس سے زیادہ اور کم یہ مناسب نہیں۔ اللہ نے حکم دیا، نبی کی ذات نے حکم دیا، خود صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور بعض حصے کی حدیث تفسیر کرتی ہے۔ اب جو قرآن کی تفسیر قرآن کرے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کی تفسیر نبی کی حدیث کرے، تفسیر بالحدیث جو ہے وہ بھی بڑی اتھینٹک ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے مطابق عمل کیا ہو۔ اگر یہ ہمیں چیزیں مل جائیں تو اس سے بڑی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ فتح کی یہ 2 آیات میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہد، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ موجود ہوتا ہے۔ جب گواہ موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے رسول تو ہر وقت موجود ہیں۔ یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن و سنت سے ہم آگے بڑھ سکتے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی اس وقت کو یاد کریں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اے نبی آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم ہر امت کو حساب کے لیے قیامت والے دن لائیں گے اور آپ وہاں پر شہید ہوں گے۔ شہید کا معنی بھی گواہ، شہید کا معنی گواہ۔ اچھا، اس مغالطے کو ذرا سمجھیں۔ نبی کی سیرت کے ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح ہو کرتی ہے۔ سیرت کا کام ہی عقائد کی اصلاح ہے۔ اب نبی کو کہا گیا اے نبی اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہر امت حساب و کتاب کے لیے لائی جائے گی اور آپ وہاں پر بطور گواہ موجود ہوں گے، وہاں پر آپ شہید ہوں گے۔ شہید کا معنی بھی شاہد، گواہی دینے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہر وقت حاضر ہونا ضروری ہے۔ پھر خود ہی اس بات کی نفی کر دیتے ہیں وہ احباب کہ جب کوئی میت فوت ہو کر قبر میں جاتی ہے تو رسول اللہ وہاں آتے ہیں۔ ہر قبر میں رسول اللہ وہاں پر آتے ہیں، جبکہ یہ بھی بے تکی بات ہے۔ وہاں پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ما تقول بحق ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ وہاں لفظ ھذا ہے، اور ھذا کا معنی قریب اور موجود۔ حالانکہ قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں لفظ ھذا ہے اور بندہ پواس نہیں ہوتا۔ اب جب پوری عربی کا ہاؤ نو ہو بندے کو تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ 3 سوالات جو ہے ہر میت سے ہونے ہیں۔ اب یہاں ھذا سے مراد لی جاتی ہے کہ وہاں رسول اللہ حاضر ہوں گے، حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی عزت کے خلاف ہے۔
کہ رسول اللہ اپنی ہر امتی کی قبر میں خود حاضر ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ دنیا میں بھی حاضر کرتے ہیں آئے روز، تو انہوں نے آخرت میں بھی حاضر کرنے کا ڈھکوسلا نکال لیا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، دیکھو نا، شہید کو زندہ کہا گیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تو مطلب یہ کہ ہمیں تو شعور اس دنیاوی زندگی کا ہے نا، وہ کوئی اور زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ جب اللہ کہہ رہے تمہیں شعور نہیں، تو ہم کہتے نہیں وہ ہماری والی زندگی ہے۔ شہیدوں کی زندگی ہماری والی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہمارے والی زندگی ہے تو پھر ان کو شہید کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کی بیوی بیوہ کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کے بچے یتیم کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی بیوی آگے شادی کیوں کرتی ہے؟ اس شہید کی وراثت تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ابھی نیا نیا جہاد، جنگ اور قتال شروع ہوا تھا۔ اللہ نے مومنوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ کہا کہ جو میرے دین کے لیے لوگ کٹ جاتے ہیں وہ عام شہید نہیں ہیں، ان کی موت عام موت، وہ پروٹوکول والی موت ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا عند ربہم یرزقون، ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ سبز پرندوں کے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کی روحیں ڈال دے گا شہداء کی، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ترغیب تھی کہ لوگ جہاد کے لیے آگے بڑھیں، لوگ دین کے غلبے کے لیے اپنی قربانیاں دیں۔ تو اللہ نے اس لیے ترغیباً یہ کہا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی یاد میں باتیں کی جاتی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ برزخی زندگی ہے، تو ہم کبھی بھی ان کی برزخی اور اعلیٰ جنت کی زندگی کو دنیاوی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے، اس کے ساتھ ہم اس کا تقابل ہی نہیں کر سکتے، یہ جہالت ہے۔ تو اللہ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِد، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا، ہم نے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ کتنی صفات ہو گئیں؟ 3۔ اب بہت سارے جو ہمارے ہاں لبرل طبقہ ہے نا، یا ملحد طبقہ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی ہر وقت اللہ سے ڈراتے ہی رہتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن سے تو تعلق کوئی نہیں بیچاروں کو، وہ اس طرح کی باتیں نکال۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنَذِيرًا، میرا نبی ڈرانے والا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے۔ اور جہنم کا مالک کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ۔ جہنم کے عذاب اور طبقے کس نے تیار کیے؟ عذاب کون دے گا؟ اللہ۔ جب اللہ نے نبی کو شاہد بنایا ہے کہ لوگوں کی قیامت والے دن آپ نے گواہیاں دینی ہیں کہ کون سا وہ شخص ہے جس نے آپ والا کلمہ پڑھا، آپ والا عقیدہ اپنایا، آپ والی نمازیں پڑھی، آپ والے روزے رکھے، آپ والی دعوت دی، آپ والا جہاد کیا، آپ کی کتاب قرآن مجید پر اس نے عمل کیا، آپ نے اس بات کی گواہی دینی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی آپ ذرا اس وقت کو یاد کریں جب ایک ایک امت حساب کی لائی جائے گی، اور جب تیری امت آئے گی تو آپ ہر ایک کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ یہ ہے شاہد، یہ ہے گواہی۔ اچھا پھر آپ ایک بات کو اس کو دوسرے انداز میں سمجھیں۔ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ایک فریق عدالت میں جاتا ہے، وہ کرتا ہے دعویٰ۔ کیا کرتا ہے؟ دعویٰ۔ جو اس کا جواب دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ جواب دعویٰ۔ اور وہ گواہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو مدعی لکھتا ہے وہ دعوے میں گواہ بناتا ہے۔ اب بتائیں کیا دعویٰ کرتے وقت گواہوں کی ضرورت ہے؟ کوئی گواہوں کی ضرورت ہے؟ وہ نام دے دیتا ہے لسٹ میں کہ یہ میرے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے
جب ضرورت پڑے گی دعوے کی، اس کو ثابت کرنے کی، تو گواہیاں وہ دیں گے۔ اب جب نبی کو اللہ نے کہا اے نبی تو شاہد ہے، اور جب نیا بندہ اسلام میں آتا ہے تو وہ کیا دیتا ہے؟ شہادہ، وہ گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی سچا الہ، نبی علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ چونکہ رسالت چل رہی ہے، رسالت چلتی رہے گی، رسالت کو بیان کیا جاتا رہے گا، رسالت پر عمل ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو، جس طرح شرک فی توحید میں منع ہے، اسی طرح شرک فی رسالہ بھی منع ہے، اور دو گواہیوں کے ساتھ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے گواہی دی ہے، اور جب نبی کی گواہی کا وقت آئے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، اور آپ ہمارے اعمال پر گواہی دیں گی، یا اللہ اس کے یہ اعمال میرے طریقے کے مطابق ہیں۔ جب رسول کی گواہی آئی تو کامیاب، اگر رسول کی گواہی نہ لگی تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ہے نبی کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا، نبی کو ہم نے مبشر بنا کے بھیجا، اور نبی اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی گواہی دیتا ہے، نبی اپنے سے پہلے سچے انبیاء اور رسولوں کی بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہے نبی کا شاہد ہونا، نبی کا بشارت دینے والا مبشرہ، کہ آپ اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں وہ امت تک پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگ قائل اور مائل ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ نے ہر نبی کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے ہر نبی رسول کو اس لیے مبعوث کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنے غیر ہیں، زندہ ہیں، مردہ ہیں، لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، نظام کی صورت میں ہیں، کسی سسٹم اور ازم کی صورت میں ہیں، یہ سب طواغیت ہیں۔ اور جس طرح اللہ کی توحید کا ماننا ضروری ہے، اس طرح غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا مبشر بھی ہے، پہلے بشارتیں دیتا ہے۔ کیا دی نبی نے پہلی دن بشارت؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کی بشارت۔ تملک العرب والعجم، اس لا الہ کی برکت سے عرب و عجم کے مالک بنو گے۔ کتنی بڑی بشارت۔ اور جنہوں نے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہا، عمل کیا، وہ اپنی زندگیوں میں ہی عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ اور جب ہم نے عمل میں نفاق تھا، زبان پر ہم نے اقرار کیا تھا، ہم نے ملک بنا لیے، نظام بنا لیے، ادارے بنا لیے، سب کچھ کر لیا، کمائیاں کر لی، مگر عرب و عجم کے مالک نہیں بن سکے۔ اللہ نے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ذلیل اور کمینی قوموں کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ آج وہ ہم پر مسلط ہیں، آج وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مسجدوں کو گراتے ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ عورتوں کی بے آبرو ریزی کرتے ہیں، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، مساجد کو ڈھا رہے ہیں، سکولوں کو گرا رہے ہیں۔ اب ان کو پوچھنے والا، کیونکہ ہم اس شہادہ سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کی رحمت پیچھے ہٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم ان کے سپرد ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، اونر ہیں، ماسٹر ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ کرے۔ غلاموں کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا، بیچارے فقیر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ فقیر بھی کبھی اپنی پسند کی چیز چوائس کر سکتا ہے، بات بالکل درست ہے۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ آج ہم تو مذمت میں مل کے بیان دینا بھی مشکل ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر ہمارے ملک میں 1 سال کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے۔ جب 50 ہزار لوگ ذبح ہو گئے، جب 90% غزہ مریا میٹ کر دیا گیا، جب ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی، جب لبنان اور ایران پر حملے ہونے لگے، جب شام کے اوپر حملے ہونے لگے، سال کے بعد ہمیں APC یاد آئی ہے۔ چلو شکر ہے آ تو گئی، کوئی بات تو لوگوں نے کی، اگرچہ کرنا کروانا کچھ بھی نہیں، ہونا مانا کچھ بھی نہیں، مگر چلو ہر ایک کی نیت کا معاملہ ہے، اللہ نیتوں کو درست فرمائے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، نبی کو گواہ کیوں بنا کے بھیجا؟ بشارت دینے والا، ڈرانے والا جہنم سے کیوں بنا کے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس رسول کی سپورٹ بھی کرو، اس کی حمایت بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو، یہ تمہاری پہلی ڈیوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، نبی کی رسپیکٹ کرو۔ کتنی کرو؟ کتنی کرو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہو، تمہیں تمہاری جانوں سے مومنو نبی زیادہ عزیز ہے۔ اب نبی کی ذات تو موجود نہیں، نبی کی بات موجود ہے، نبی کا عمل موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، نبی کا طریقہ اور سنت موجود ہے۔ تم نبی کی بات، نبی کے طریقے کو اپنی جان سے لگا لو، اپنی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب سمجھو، یہ نبی کی عزت اور احترام ہے۔ اگر نبی کی بات کو ٹھکراؤ گے تو نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے ہر سنت پہ عمل کرو۔ ہم نے عمل کرتے ہوئے کبھی پوچھا، تحقیق کی کہ یہ میں اس طرح کر رہا ہوں، آپ اس طرح کر رہے ہیں، کیوں؟ جب آپ کے مزاج میں کیوں آ جائے گا نا دین کے معاملے میں، تو آپ کو سنتوں کا پتہ چل جائے گا، آپ کی تحقیق ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی تسلی ہو جائے گی، آپ کو دلائل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم نے کہا جی کیا بات، چھوڑے جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، نماز ہی پڑھنی ہے نا، اس کا مطلب نماز کی کیا اہمیت، نماز ہی جیسے مرضی پڑھو، ہے نہیں؟ کپڑے لیتے ہوئے نہیں سو جی کپڑے ہی پہننے ہیں نا، چلو 200 والا سوٹ لے لو، چلو جی جیسا مرضی مل رہا ہے، پھٹا ہوا گندا کپڑا لے لو جی، کپڑے ہی پہننے ہیں نا، نہیں، تب نہیں بات کریں گے۔ جوتا لینا ہے، جی کوئی بات نہیں، جوتا ہی پہننا ہے نا، 100 روپے والی چپل لے لیں، نہیں، تب چپل بھی ہزاروں میں لیں گے۔ یعنی دین کے بارے میں جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، جی روزہ ہی رکھنا ہے نا، جی حج ہی کرنا ہے نا، نہیں، پوری تفتیش۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر ہر فرض ہو گیا حج، حج کرو۔ اور ساتھ فرمایا لوگوں تمہارے پر حج فرض ہے، اس کا طریقہ بھی فرض ہے، خذوا عنی مناسک الحج، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ جس طرح حج فرض اس کا طریقہ بھی بولو، جس حج فرض اس کا طریقہ بھی، اس کا طریقہ بھی فرض ہے۔ طریقہ اپنا اپنا چلے گا، اپنا اپنا طریقہ نہیں چلے گا۔ اگر اپنا طریقہ چلاؤ گے، قیامت والے دن تمہارے حج، تمہاری نماز، تمہارے عقیدے پر گواہی رسول اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے دنیا میں رسول اللہ کا طریقہ چلے گا تو رسول اللہ کی گواہی حق میں آئے گی، ورنہ سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رسول کی حمایت کرو، رسول کی مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات مانو، نبی کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو اپنی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ مدد کروا کے تمہارے ایمان کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ معاذ اللہ کو فقیر ہے؟ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو یہودیوں نے یہی کہا نا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے بھیک مانگ رہے، معاذ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر جیسا سلیم الفطرت آدمی، اخلاق والا بندہ، نرم مزاج آدمی تھپڑ دے مارا۔ یہودیوں نے رسول اللہ سے شکایت کی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں مارا؟ یا رسول اللہ اس نے یہ اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی کی، یہ بات کی، گواہ لاؤ۔ گواہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر کی گواہی قرآن نے دی، کہا اے میرے نبی میں گواہی دیتا ہوں، جبرائیل وحی لے کے آیا کہ یہودیوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے چندے مانگتا ہے۔ اگر یہی مزاج آج ہمارا ہے نا تو سمجھ لیں کہ یہودیانہ مزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو۔ نبی کی تعظیم، نبی پر ایمان لانا ہے، نبی کی بات ماننا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ کی صبح و شام تسبیحات کیا کرو۔
صبح بھی تسبیحات، شام بھی تسبیحات۔ اس سے مراد صرف صبح و شام ہی نہیں، مطلب ہر لمحے صبح و شام اہتمام کے ساتھ، جب دن کا آغاز ہو، شام جب دن کا اینڈ ہو، اور سارا دن چلتے پھرتے اللہ کی تسبیحات کیا کرو، اللہ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ دوستی کے لائق ہے اللہ کی ذات۔ ہم نے ادھر ادھر یاریاں پالی ہوئی ہیں، فلاں تھانے میں کام آئے گا، فلاں کچہری میں کام آئے گا، فلاں پیسے کے لیے کام آئے گا، فلاں بزنس میں کام آئے گا۔ نہیں، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کا تعلق تمہیں ہر وقت ہر معاملے میں کام آئے گا۔ اس کو تو ہم نے اللہ کو تو لسٹ میں پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہماری لسٹ میں اللہ سے پیار اور محبت شامل ہی نہیں۔ ہر معاملے میں اللہ سے پیار کرو۔ او اشد حبا للہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ سخت، رسول کی محبت اس کے بعد سخت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ادب سکھایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز طبعاً زیادہ تھی، بعض لوگوں کا والیوم ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ آہستہ بھی بولیں تو لگتا ہے کہ لڑ رہا ہے۔ ثابت صحابی کا نام ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ثابت نظر نہیں آتے۔ صحابہ گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ آتے نہیں؟ کہنے لگے کہ قرآن میں آتا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، میری آواز تو نبی کی آواز سے بلند ہے، لہذا میں تو جہنمی ہو گیا۔ ڈر کے مارے بیچارہ گھر میں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے بلاؤ، وہ مسجد میں آئے، باقی سارے معاملات میں شریک ہو، وہ جنتی ہے۔ اس کی تو طبعاً آواز اونچی ہے۔ اس سے مراد نبی کا قول آئے، نبی کا عمل آئے، نبی کا فعل آئے، اس کے آگے اپنی رائے آئے، یا نبی کی آواز سے اونچی آواز ہے۔ نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے اونچی بھی نہ ہو، اور نبی کا حکم آئے تو اس سے تجاوز بھی نہ کرے۔ قرآن نے کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس سے مراد یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول ایک کام بتائیں اتنا ہے اور ہم اتنا کر لیں کہ جی نیکی ہے نا، یا ہم کم کر لیں جی کوئی بات نہیں۔ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب ہمیں جو مرضی آپ کہیں، ہمارے بارے میں یہ الزام لگائیں کہ بڑے بھائی جتنا احترام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں قرآن جو کہہ رہا ہے، نبی تمہاری جانوں سے عزیز، اس کی بیویاں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں۔ اب یہ بڑے بھائی جتنا احترام ہے، جو بھائی بڑے بھائی جتنا احترام دے وہ پکا کافر ہے، وہ خارج ہے اسلام سے۔ او بھائی، قرآن نے جتنا احترام بتایا ہم اس سے زیادہ کریں گے تو یہ ایگزیجریشن ہے، اس سے کم کریں یہ تفریط ہے، دونوں منع ہیں۔ اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہم نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھیں نہ پیچھے رہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اسی پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو اللہ نے طاقت دی آپ عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تمہاری آوازیں ایسی نہ بلند ہوں جیسی آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو، ایک دوسرے کو نام لے لے کے پکارتے ہو۔ نبی کو اس طرح نام لے کے پکار سکتے، یا محمد یا محمد یا رسول ہے نا، نعرے لگائے جاتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے نبی کو کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، محمد رسول اللہ کہا، حالانکہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ مرزوق ہے وہ رازق ہے، یہ فانی ہے وہ موجود ہے۔ ہر مخلوق نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کو، لا یبقى، کوئی باقی نہیں رہے گا الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کے چہرے کو بیان کیا گیا، مطلب اللہ کی ذات کے کوئی ذات باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے یا محمد اپنے نبی کو نہیں کہا اور ہم یا محمد کہتے ہیں۔ ہاں تشہد میں آ جائے وہ ہم نے حکایتاً اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح رسول اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ عقیدہ کہ رسول اللہ ہماری اس وقت سن رہے ہیں،
یہ باطل ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ یا رسول اللہ کے نعرے، اچھا ہم نعرہ لگاتے ہیں، ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں، ہم لگاتے ہیں ہمارے یہاں نعرہ تکبیر، اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تکبیر مطلب بڑائی بیان کرتے ہیں کہ تکبیر کس کی سب سے بڑی بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آگے کرتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت پر کیا جواب؟ اچھا اب آپ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھیں، اتفاق سے ذہن میں آ گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نعرہ لگے تکبیر کا اللہ کا نام، جب نعرہ رسالت لگے محمد رسول اللہ کہیں، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اچھا یہ کیا معنی ہے؟ مجھے اس کے معنی پر جائیں، کسی لحاظ سے بھی جائیں، یہ صحیح ترکیب ہی نہیں۔ نعرہ رسالت محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کی رسالت کو تسلیم کیا، ہم نے رسالت کی شہادت دی ہے، ہم رسالت پر عمل کرتے ہیں۔ نعرہ لگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ اب ایمان سے بتائیں اس نعرے میں وجاہت زیادہ ہے یا اس میں؟ اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ محمد اللہ کے محمد کو پکار رہے ہیں کہ آئے ہماری مدد کریں، تو یہ استغاثہ ہے جو غیر اللہ سے کرنا منع ہے۔ کسی نے پھر یا علی مدد بنا لیا، کسی نے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یا غوث اعظم بنا لیا، کسی نے کہا ادرکنی یا غوث اعظم۔ اب کام آگے بڑھتا گیا نا، چلتے چلتے اب تو غوث اعظم کی دھوبی کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے، ہر معاملے میں دھوبی دھوبی دھوبی۔ شہادت دی ہم نے اللہ کے رسول کی، اور وہاں پر دھوبی فرشتوں سے لڑ پڑتے ہیں، دھوبی نے یہ کیا، دھوبی نے وہ کیا، فلاں کا یہ کتا، فلاں کا یہ کیا دین ہے؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے یہ نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کی توقیر، نبی کی رسپیکٹ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی توقیر کرو، نبی کا احترام کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور صحابہ نے نبی کی توقیر کیسے کی؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ والے دن سیدنا علی المرتضیٰ نے معاہدہ لکھا، اور معاہدے میں انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ۔ مشرکین کا جو نمائندہ تھا نا، اس نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے اسی بات کو تو اختلاف ہے، ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس لیے آپ اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے کہا علی یہ جو رسول اللہ کا لفظ ہے نا آپ مٹا دیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول نہیں تھے؟ کیا نبی نہیں تھے؟ کیا حق پر نہیں تھے؟ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حکمت ذرا سمجھے میرے پیغمبر کی، میرے نبی کی عسکری بصیرت کیا ہے، میرے نبی کی سیاسی بصیرت کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں امن قائم ہو، دعوت اسلام کی پھیلے، لوگوں کے درمیان محبت اور مودت پیدا ہو۔ بلا وجہ اسلام لڑائی جھگڑا کرتا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا علی مٹا دو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مٹاؤں گا۔ اچھا حضرت علی کا یہ انکار کرنا گستاخی ہے؟ بولو نہیں گستاخی نا، علی کی محبت میں کہہ رہے ہیں، حضرت علی رسول اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ حق والے رسول ہیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ یہ محبت ہے نا۔ اچھا یہ محبت اگر ہے تو جب ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو وہاں کہتے ہیں یہ وہابی نے۔ اب دیکھو نا رسول اللہ علی کو کہہ رہے ہیں مٹا دو، حالانکہ آپ حق پر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، سچے ہیں۔ انہوں نے نہیں مٹایا۔ فامر علی ان یمحها فقال علی لا واللہ لا امحها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنی مکانها۔ جب حضرت علی نے محبت میں کہا نا، رسول اللہ سمجھتے تھے یہ میری محبت میں کہہ رہا ہے، کہا چلو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ کیا رسول اللہ کے مٹانے سے آپ رسول نہیں رہے؟ اگر کوئی ہمیں حق پر نہ کہے تو کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ ڈاکٹر ذاکر بیچارہ آ ہی گیا ہے، بڑوں کو پریشانی، او جی یہ کہتا ہے، او جی وہ کہتا ہے، جی فلاں کہتا ہے، جی فلاں کہتا ہے۔ حالانکہ جتنا اس جدید دور میں اسلام اس نے پھیلایا ہے،
میں سمجھتا اتنا پوری جماعتیں شاید نہ کم کر سکی ہوں جو اللہ نے اس ایک لکنت والے کمزور سے بندے سے کام لے لیا. اللہ ہے نا جس سے کام لینا چاہے لے لے. یہ بھی اللہ کی سچائی اور وحدانیت کی نشانی ہے. زبان میں لکنت ہے اور اللہ لاکھوں لوگوں کو اس کی دعوت سے اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا ہے. اچھا اس سے مسلمان پریشان، اندازہ کریں مسلمان کیوں پریشان ہو بھائی؟ وہ تو لوگوں کو دین میں لا رہا ہے. اصل میں وہ ہماری دکانیں بند ہونے کا خطرہ ہے. وہ جس طرح کا ہم نے دین یہاں پھیلایا ہوا ہے نا، وہ دین ختم نہ ہو جائے. وہ جو ڈھکوسلہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا، کھانے پینے کا ذرائع معاش بنائے ہوئے ہیں، وہ ذرائع معاش کے بند ہونے کا ڈر ہے. دیکھو اس کے آنے پر کتنے لوگ کافر مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اللہ اس کی زبان میں اور برکت فرمائے. اور اس معاملے میں حکومت کا اچھا اقدام ہے، ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ ہمارے کئی بیچارے بڑے پریشان جو انقلابی ٹولہ ہے نا، ان کا بھی ایک لیڈر نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ویلاگ بنایا ہے بھی سوئے بھیڑ تو چنگے لے لی بھی آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے. نہ ڈاکٹر صاحب کسی پارٹی کی تائید کے لیے آیا، کیا خیال ہے، نہ مذہبی نہ سیاسی. وہ تو اپنی وہ سیدھی بات کر رہا ہے جو اس کا مزاج ہے، کر رہا ہے، کر کے چلا جائے گا. صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کہیں سے بھی کوئی اچھا کہا جانے لگے نا تو یہ حکومت کی تائید نہ ہو جائے. لہذا کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا رہے کہ ہم صلح، کہیں مسئلہ حل نہ ہو جائے، قریب نہ ہو جائیں، لوگ مطمئن نہ ہو جائیں، کہیں توجہ ڈائیورٹ نہ عوام کی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام مٹا دیا، اپنا مٹایا. رسول اللہ جو آگے لقب لکھا ہوا تھا نا، جو حق کا، آپ نے مٹا دیا. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا لعاب، آپ کا تھوک، آپ کا وضو کرتے ہوئے آپ کا جو پانی وضو کے قطرات گرتے تھے نا، صحابہ بھاگ کے ایک دوسرے سے لڑ کے وہ قطرات اور وہ آپ کا تھوک جو ہے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ رسول اللہ کی تھوک کی برکت کا انہیں پتہ تھا. کبھی رسول اللہ نے تھوک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ایسی ہوگی جیسے خراب ہوئی نہیں. کبھی صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا. کبھی نبی علیہ السلام نے ایک مجاہد صحابی جس کی مارکے میں ٹانگ ٹوٹ گئی اور ٹانگ کو باندھ کے وہ آ رہے، گستاخ رسول کو قتل کر کے صحابی آ رہے، لنگڑاتا ہوا رہا، یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا بھائی کیا بنا؟ یا رسول اللہ آپ نے جس کام کے لیے بھیجا ہو گیا، لنگڑا کیوں رہے ہو؟ فن کسرت ساقیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میری ٹانگ ٹوٹ گئی. جب میں وہاں سے نکلا نا اندھیرا تھا، سیڑھیاں تھی، پتہ نہیں چلا، گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، پنڈلی سے ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا آگے ٹانگ لمبی کرو. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اس کو ایسے مسا کیا، چھوا اس کو، ایسے ہو گیا جیسے ٹانگ کبھی ٹوٹی نہیں. اللہ کتنا بڑا سرجن ہے، کوئی ہے اس کے مقابلے کا سرجن؟ ایسا سرجن ہو سکتا ہے؟ ایسا سرجن ہو نہیں سکتا. ایک صحابیہ ذوالنیرہ، تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، ہاتھ اٹھ پر اٹھائے ڈیلا لے کے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، ڈیلا باہر نکل آیا ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے پکڑی، ڈیلا اندر رکھ دیا. ذوالنورین حدیث میں آتا ہے، ذوالنیرہ اس کا نام تھا. اتنی چمکدار، اتنی نور اور اتنی تیز نظر والی آنکھ بن گئی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو صحت عطا فرمایا. کیسا سرجن ہے؟ کوئی آنکھوں کا ایسا سرجن ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دنیا میں وہ شفا دے رہے اور آخرت میں ہماری سفارش بھی کرے گا انشاءاللہ، وہاں شفاعت کبریٰ ہوگی. اس لیے نبی کی باتوں کو مانو، نبی کے طریقے پر چلو. اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو اور اگر ڈسٹنس رکھتے ہو نبی کے طریقوں کے خلاف، دور دور رہو گے تو وہاں بھی رسول اللہ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، سوہکن سوہکن. یہ دنیا میں بھی میرے طریقوں سے دور رہے، اب بھی مجھ سے دور لے جاؤ ان کو. لمن غیر بعدی، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، اس لیے ان کو دور لے جاؤ. اللہ اکبر. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب آپ وضو کرتے صحابہ وضو کے پانی پر لڑتے، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب نبی علیہ السلام بات کرتے صحابہ اپنی آوازوں کو، زبانوں کو بند کر لیتے، بولتے نہیں تھے، ایسے بیٹھ جاتے
جیسے ان میں جان ہی نہیں. رسول اللہ کی محفل میں صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے جان ہی نہیں. ہماری چونکہ یہ تربیت ہی نہیں. مسجد میں آئیں گے، کوئی سو رہے ہوں گے، کوئی ٹیک لگائے ہوں گے، کوئی خارج کر رہے ہوں گے، کوئی ناک میں انگلی مار رہا ہے، کوئی کہیں کھجلی کر رہا ہے، کوئی کسی کو مشورہ دے رہا ہے ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. نہیں، ایسے صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے. فرمایا اس طرح وہ ساکت ہوتے کہ اگر پرندے بھی ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں تو پرندے محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ ان میں جان ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی محفل کا ادب. اللہ اکبر. اس طرح رسول اللہ کی بات جب کی جائے اسی احترام اور ڈیو پروٹوکول کے ساتھ رسول اللہ کی بات کو سنا کریں. یہ رسول کا ادب ہے، یہ رسول کا ادب ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے چہرہ زرد ہونا شروع ہو گیا. حدیث کو جاری رکھا، کتنی دیر حدیث کا درس چلتا رہا، چہرہ زرد پیلا ہو گیا. درس حدیث ختم ہوا، شاگردوں کو کہا میری کمر کو ذرا دیکھو، تکلیف ہو رہی ہے. دیکھا تو بچھو ہے، تو جگہ جگہ پہ اس نے ڈسا ہوا ہے. کہا گیا امام صاحب یہ بچھو ہے، اس نے پہلی دفعہ کاٹا، آپ نے تب کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا. یہ رسول اللہ کی حدیث کے ادب کے خلاف تھا کہ میں رسول اللہ کی حدیث کو منقطع کر کے میں اپنی تکلیف کو ترجیح دیتا. یہ ہے ادب رسول. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے قضاء حاجت بھی باہر جا کے کرتے تھے. اللہ ادب ذرا دیکھیں، اس قدر ادب اور احترام. امام مالک حج کرنے زندگی بھر نہیں گئے کہ کہیں میں حج پر گیا مجھے موت نہ آ جائے، میں مدینے میں رہ کر ہی مرنا چاہتا ہوں. یہ مدینے سے محبت رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. اور کبھی صحابہ نے تعظیماً احتراماً رسول اللہ کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کی حسن کا، جلال کا، خوبصورتی کا، آپ کی بیوٹیفیکیشن کا ذکر ہو رہا تھا. تو کہا گیا عمر بن عاص آپ رسول اللہ کا حسن بیان کریں. تو انہوں نے آگے سے فرمایا وَلَوْ سُئِلَتْ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ. میں رسول اللہ کا حسن، آپ کا چہرہ، آپ کی صفات نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں نے اسلام کی زندگی جتنی میری رہی میں نے زندگی پر نظر بھر کے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں. احترام سے نظریں جھکی ہوتی تھی. یہ رسول اللہ کا احترام تھا صحابہ میں. اللہ اکبر. اب رسول کی ذات نہیں، رسول کی بات ہے. ہمیں رسول اللہ کی بات کا اس طرح ادب و احترام کرنا ہے. اللہ اکبر. اس طرح حدیث میں آتا ہے حضرت قتادہ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے، جہادی سفر تھا. رسول اللہ اوپر اونٹ کے اپنے کچاوے میں تھے اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. آہستہ آہستہ کچاوا ایک طرف جھکنا شروع ہوا. حضرت قتادہ نے دیکھا، انہوں نے کچاوے کو سنبھالا، سہارا دیا، چلتا رہا سفر. کچھ دیر کے بعد پھر کچاوا جھکاؤ ایک طرف یعنی گرنے والا ہوا، انہوں نے پھر سنبھالا، پکڑا. تیسری بار جب کیا تو رسول اللہ کی آنکھ مبارک کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اے قتادہ اس طرح کب سے کر رہے ہو؟ من ھذا؟ قال قتادہ. کون ہو؟ کہا میں قتادہ ہوں. قال متی ھذا مسیرک منی؟ قلت ما زال ھذا مسیری منذ اللیلہ. اے اللہ کے رسول جب سے سفر شروع ہوا ہے میں تب سے ہی اللہ کے حکم سے آپ کے کچاوے کو سہارا دے رہا ہوں کہیں آپ گر نہ جائیں. آپ گر گئے تو یہ آپ کی بے ادبی ہے، یہ آپ کے احترام کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال حفظک اللہ ما حفظک بہ نبیہ. فرمایا اللہ تیری اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.